سوچئے ایک مسلمان جس کے بدن پر گہرے زخم ہیں، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے قدموں میں گرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اسے واپس کافروں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ رحمت للعالمین نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیا مجبوری تھی؟ صلح حدیبیہ کا وہ کڑوا سچ جس نے حضرت عمر جیسی شخصیت کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اتہاس کے اسی سب سے بڑے حیران کر دینے والے واقعے کو جانیں گے۔ آخر کیا ہے صلح حدیبیہ کا سچ؟ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ سچ۔ دوستو، یہ واقعہ اتہاس کے اس دور کا ہے جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ مکہ میں عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترنت عمرہ کا ارادہ فرمایا اور قریب 1400 جانثار صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ! صحابہ کے پاس نہ تو جنگ کے ہتھیار تھے اور نہ ہی وہ لڑنے کی نیت سے نکلے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب یہ خبر کفار مکہ یعنی مکہ کے کافروں کو ملی تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے اسے اپنی توہین اور ذلت سمجھا کہ مسلمان اتنی آسانی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ انہوں نے راستے میں ہی رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ بتائیے کتنی بڑی بات! آخر ان کفار مکہ کی اتنی بیکار سوچ کہ مسلمان اتنی آسانی سے مکہ میں کیسے جا سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں ان کے راستے میں کھڑی کرنی شروع کر دیں۔ مجبوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ نام کے ایک میدان میں رکنا پڑا۔ صحابہ کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کو فخر سمجھتے تھے اور لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی خاطر لڑنے کے بجائے امن اور صلح کی کوشش کی۔ بتائیے، مکہ والوں کی طرف سے سہیل بن عمرو کو بات چیت کے لیے وکیل بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول کر لیا، چاہے وہ شرط مسلمان کے خلاف ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو۔ صحابہ ابن صحابہ کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے تھے، انہیں اس طرح دب کر صلح کرنا بے حد ناگوار گزر رہا تھا، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانباز اور بہادر صحابی کے لیے بھی اپنے جذبات کو دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان شرطوں سے سب سے دردناک اور سخت شرط یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے مدینہ والوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس مکہ کے کافروں کے پاس بھیجنا ہوگا، یعنی مکہ کے کافروں کے حوالے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر واپس کافروں کے پاس مکہ چلا جائے گا تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط اتنی ایک طرفہ تھی کہ صحابہ کے دل رو رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر بھی حامی بھر دی۔ کس لیے؟ صرف سکون اور امن کے لیے۔ دوستو، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور امن کے لیے کتنی بڑی شرط کے لیے بھی حامی بھر دی۔ دوستو، اب یہ صلح نامہ پوری طرح کاغذ پر لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ اچانک وہاں ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ جسے دیکھ کر پتھروں کے بھی دل پگھل جائیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسی کافر وکیل سہیل کے بیٹے تھے، وہ مکہ کے اسلام لانے کے جرم میں کئی دنوں سے قید تھے۔ انہیں کال کوٹری میں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ وہ کسی طرح پہرے داروں کو چکمہ دے کر پیروں میں بھاری بھرکم زنجیریں باندھے ہوئے گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں کے لشکر کے بیچ میں آ پہنچے۔ ان کے پورے جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ انہیں امید تھی کہ آج ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس عذاب سے چھڑا لیں گے، لیکن جیسے ہی سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ صلح نامے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ اس لڑکے کو ترنت میرے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیل، ابھی تو صلح نامہ پوری طرح لکھا اور دستخط بھی نہیں ہوا ہے، پھر ابھی سے پابندی کس بات کی؟
لیکن سہیل اڑ گیا کہ اگر اسے واپس نہیں کیا تو کوئی صلح نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزیزی سے کہا چلو پورے لشکر میں سے صرف اس آدمی کو میرے نام پر بخش دو، مجھے تحفے میں دے دو۔ لیکن وہ ظالم کافر ذرا بھی نہ پسیجا، اس نے ابو جندل کو بے-رحمی سے گھسیٹنا اور تماچے مارنا شروع کر دیا۔ ابو جندل نے تڑپ کر مسلمانوں کو پکارا، اے مسلمانوں، کیا میں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں، پھر بھی مجھے ان ظالموں کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ تم میری تکلیفیں نہیں دیکھ رہے؟ اس وقت صحابہ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کی لاج رکھنے کے لیے ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، اللہ بہت جلد تمہارے اور تمہارے جیسے مظلوموں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اور اس طرح ایک سچے صحابی کو واپس زنجیروں میں جکڑ کر مکہ کی اندھیری کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ یہ تھا سچ۔ اس واقعے کے کچھ سمے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے تو ایک اور صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر کی کیس سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مکہ کے کافروں نے ترنت اپنے 2 آدمی مدینہ بھیجے تاکہ وعدے کے مطابق ابو بصیر کو واپس لایا جا سکے۔ اللہ کے رسول نے اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے حضرت ابو بصیر کو ان 2 کافروں کے سپرد کر دیا۔ ابو بصیر نے منتیں کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے دوبارہ ان کافروں کے پنجے میں بھیج رہے ہیں جو میرا دین چھین لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، ابو بصیر صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا۔ جب یہ 2 کافر ابو بصیر کو لے کر مکہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں ذوالحلیفہ نام کی جگہ پر وہ آرام کرنے رکے۔ یہاں حضرت ابو بصیر نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ انہوں نے ایک کافر کی تلوار کی طرف تعریف کرتے ہوئے، یار تمہاری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، کہہ کر وہ کافر گھمنڈ میں آ گیا اور بولا، ہاں میں نے اسے کئی تجربے کیے ہیں، دیکھنا چاہو گے؟ جیسے ہی اس نے تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں دی، ابو بصیر نے موقع پاتے ہی ایک جھٹکے میں اس کافر کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر دوسرا کافر اپنی جان بچا کر سیدھا مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاتھ میں تلوار لیے پہنچ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب میں اپنی جان بچا کر خود آیا ہوں، اس لیے اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ ابو بصیر مدینہ میں رہے تو مکہ والے پھر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش اس کا کوئی مددگار ہوتا۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑنا ہی ہوگا۔ وہ وہاں سے نکلے اور مکہ مدینہ کے بیچ سمندر کے کنارے سیف البحر ایک سنسان جگہ پر جا کر رہنے لگے۔ سیف البحر ایک سنسان جگہ جہاں پر کافروں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ دوستو، اب قدرت کا کھیل دیکھیے۔ جب مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بصیر مدینہ کے باہر سمندر کے کنارے، مطلب ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں کوئی کافر کا ڈر نہیں ہے، تو جو بھی شخص مکہ سے بھاگتا وہ سیدھے مدینہ جانے کے بجائے ابو بصیر کے پاس پہنچ جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی طرح کیس سے بھاگ کر وہیں پہنچ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں قریب 70 جانباز صحابہ کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ وہ مدینہ کے ریاست کا حصہ نہیں تھے، اس لیے ان پر صلح نامہ کی شرطیں لاگو نہیں ہوتی تھی۔ اس جماعت نے مکہ کے کافروں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مکہ کے جتنے بھی کاروباری قافلے شام، سیریا دیش کی طرف جاتے تھے، یہ صحابہ ان قافلوں کو روک دیتے اور کافروں کا کاروبار پوری طرح ٹھپ ہو گیا۔ مکہ کے کافر پوری طرح برباد ہونے کی کگار پر آ گئے۔ آخرکار تھک ہار کر انہی گھمنڈی کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے لوگ بھیجے اور ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ خدا کے واسطے اپنے رشتہ داری کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو مدینہ بلا لیجئے، ہم اپنی وہ شرط ہمیشہ کے لیے واپس لیتے ہیں۔ اب مکہ سے جو بھی مدینہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں مانگیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی وہ دور اندیشی، مطلب دور کی سوچ اور صحابہ کے صبر نے اس شرط کو جو شروعات میں مسلمانوں کی ہار لگ رہی تھی، کافروں کے لیے گلے کی پھانس بنا دیا۔
کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا کہ وہ مدینہ آ جائیں تو اس وقت وہ بے حد بیمار تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، فضائل اعمال کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے دین پر پکا ہو تو دنیا کی کوئی بڑی طاقت اس سے ڈرا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بشرطے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ سیکھ ملی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی واقعے